Damdam bir şacimna, Türkçelerine parça simna, Laddan İmam Bukhari, Sabda Çabuk, Kad di Savari, Saki Laddan İmam, Mitti di Kad, Bajayi Vech Madan, Suneyan Sare Jahan, Şacimna Pir Bukhari, Sabda Çabuk, Şer di Savari, حق کروڑیا حق سچ کروڑیا سچ حق بخاری حق سچ بخاری۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد یعقوب اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈاکومنٹری نیوز چینل۔ تو جی ناظرین، تو اس وقت میں موجود ہوں شاہ جیونہ دربار، جو جنگ سے 30 کلومیٹر شمال پر واقع ہے، اور یہاں پر میں موجود ہوں۔ آج میں بتاؤں گا آپ کو اس شاہ جیونہ دربار کی ہسٹری، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو والد گرامی تھے سید جلال الدین سرخ بخاری، انہوں نے چنگیز خان کو بھی دعوت اسلام دی۔ چنگیز خان نے ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو جو ہے وہ گلزار کر دیا۔ تو آج میں موجود ہوں، مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں آج شاہ جیونہ دربار کے اوپر موجود ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں گا آج مکمل ہسٹری۔ برصغیر میں اسلام کا فروغ صوفیہ اکرام اور مشائخ اعظام کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آستان عالیہ حضرت شاہ جیونہ اس سلسلے میں امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اس آستانے کے تمام بزرگوں کا مقصد حیات تبلیغ اسلام تھا۔ جنگ شہر سے شمال کی جانب تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر مشہور قصبہ شاہ جیونہ ہے، اور قصبہ سے جنوب کی طرف گنے درختوں کے وسیع و عریض جنگل میں ولی کامل حضرت شاہ جیونہ ابدی نیند سو رہے ہیں۔ لوگ انہیں شاہ جیونہ کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن ان کا اصل نام گرامی محبوب عالم ہے۔ سادات شاہ جیونہ کے جد امجد سید جلال الدین سرخ بخاری نے چنگیز خان جیسے سفاک حکمران کو بھی دعوت اسلام، اور چنگیز خان نے غضبناک ہو کر مہدوم جلال الدین سرخ بخاری کو آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے آگ گلے زار بن گئی، اور مہدوم معصوف بڑکتے شعلوں میں بھی مسکراتے رہے۔ آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر وحشی تاتاری دم بخوردہ ہو گئے۔ چنگیز خان نے اسی وقت مرد فقیر مہدوم جلال الدین سرخ بخاری کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ چنگیز خان کے مسلمان ہونے کے متعلق دائرہ معارف اسلامیہ میں یوم مرقوم ہے۔ مشرقی ترکستان میں چنگیز نامہ کی طرح کی جو داستانیں اور روایات لکھی گئی ہیں، ان میں اس چنگیز بادشاہ کو بالکل مسلمان ترک فرما روایت لکھی گئی ہے۔ ان میں اس جہانگیر بادشاہ کو بالکل مسلمان ترک فرما روا کی شکل میں پیش کیا گیا ہے، اور جو روایات 15ویں صدی کے شروع میں احمدی اور انواری شاعروں نے نقل کی ہیں، ان میں بھی چنگیز خان اور اس کے پوتے ہلاکو خان کی یوں تعریف کی گئی ہے کہ وہ کافر ہوتے ہوئے بھی اسلام کی طرف میلان رکھتے تھے۔ تاتاریوں جیسی وحشی قوم میں اسلام کا ڈنکا بجانا سادات شاہ جیونہ کے جد امجد مہدوم جلال الدین سرخ بخاری کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، جو رہتی دنیا تک ایک مثال رہے گا۔ حضرت شاہ جیونہ کا شجرہ نسب 16 واسطوں سے امام علی علیہ السلام اور 8 واسطوں سے سید جلال الدین سرخ بخاری سے ملتا ہے۔ آپ سکندر لودھی کے عہد میں 1895 بامطابق 1493 میں کنوج میں پیدا ہوئے۔ جس وقت حضرت شاہ جیونہ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد محترم کو خواب میں بشارت ملی کہ گھر میں تیسرا چراغ روشن ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 3 چراغ جل رہے ہیں، چنانچہ آپ نے فوراً راہتے سفر باندھا اور کنوج واپس آئے۔ گھر پہنچ کر بیٹے کو اٹھایا، بیٹے کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس بچے میں روحانیت جلوہ گر ہے۔ آپ نے بچے کا نام محبوب عالم رکھا۔ حضرت شاہ جیونہ کے دادا سید زین العابدین اور والد محترم سید شاہ کبیر اپنے عہد کے بہت بڑے عالم اور فقیہ۔ آپ نے ان دونوں بزرگوں سے روحانیت کی خزائن حاصل کی۔ عربی، فارسی، قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ کے علوم اپنے استاد قاضی بہاؤالدین سے حاصل کیے، اور اسی طرح آپ جید عالم بن گئے۔ آپ کے فقر، کلندرانہ طرز حیات اور عارفانہ انداز فکر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، اور اسی عہد کے بڑے بڑے علماء و فقراء آپ کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ حضرت شاہ جیونہ پیدائشی ولی تھے۔ بچپن میں ہی آپ سے حیران کن کرامات ظہور پذیر ہونا شروع ہو گئیں، جن میں سے ایک تو حصول علم دین تھا۔ آپ کے دادا سید زین العابدین فرماتے ہیں
کہ حضرت شاہ جیونا میں کوئی ایسی روحانی قوت تھی، ان کو علوم ظاہری اور باطنی کے جو بھی درس دیے جاتے وہ ان کو آنن فان حل کر دیتے، اور ایسا معلوم ہوتا کہ یہ ان کی فطرت ثانیہ بن چکے۔ آپ ہمیشہ باوضو رہتے، نماز میں آپ کا خشوع و خضوع ایک ضرب المثل بن گیا تھا۔ آپ کی دعا کی تاثیر کا چرچا ہر طرف پھیل گیا۔ ہر نماز کے وقت مسجد میں عورتوں اور مردوں کا ایک جمع غفیر آپ سے دعائیں لینے کے لیے موجود ہوتا تھا۔ حضرت پیر شاہ جیونا وہ باکمال بزرگ تھے جن کی بات بات میں علم و فرقان کی حلوت تھی۔ الغرض اس مرد فقیر کی حیات طیبہ ایمان و ایقان، علم و عرفان، مجاہدات و مراقبات، عشق و مستی اور حلوس و وفا کا ایسا حسین و جمیل مرکہ تھی کہ دل بے اختیار مائل ہوتا تھا۔ احترام و عقیدت کے جذبات خود بخود ابھرتے اور ان کی عظمت کے نقوش گہرے سے گہرے ہوتے چلے جاتے۔ شہنشاہ جلال الدین اکبر کا عہد تھا۔ حضرت پیر شاہ جیونا نے کچھ عرصہ حیدرآباد دکن میں قیام کیا، پھر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کے مزار پر انور پر حاضری دی۔ وہاں آپ کو ارشاد ہوا کہ برصغیر کے مغربی حصے کا رخ کرو۔ چنانچہ آپ لاہور پہنچے۔ یہاں خواب میں اپنے جد امجد حضرت شیر شاہ جلال الدین سرخ بہار کی زیارت سے مشرف ہوئے اور برصغیر کے مغربی حصے کی طرف جانے کا دوبارہ اشارہ پایا۔ اس لیے آپ نے لاہور سے کوچ کیا۔ پیل پدھاڑ کا علاقہ ان دنوں بالکل بنجر اور بے آب و گیا تھا۔ حضرت پیر شاہ جیونا مرد فقیر نے وہاں ڈیرہ جما لیا اور شب و روز سورہ المزمل کی ان آیات مبارکہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین میں چشمے بنائے، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے، اور چند ہی دنوں میں سنگلاخ زمین سے چشمے پھوٹ نکلے، لوگوں کو پانی نصیب ہوا، کھیتیاں اگنے لگیں اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو گئی۔ حضرت شاہ جیونا کی کرامات کا ایک چشمہ آج بھی کنویں کی شکل میں پیل پدھراڑ میں موجود ہے اور پیر دا کنواں کہلاتا ہے۔ عقیدت مند اس چشمے کے پانی کو آب حیات سمجھتے ہیں۔ وہ جی بھر کر پیتے ہیں اور اپنی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ پیل پدھراڑ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ نے جنگ کا قصد کیا۔ جنگ کی سرزمین آپ کے لیے نئی نہیں تھی۔ جنگ آپ کے جد امجد سید جلال الدین سرخ بہاری کا بسایا ہوا شہر تھا۔ حضرت جلال الدین بہاری جب بخارا سے چلے، راستے میں افغانستان کے علاقے میں جلال آباد کا شہر بسایا اور پھر برصغیر میں جنگ شہر کی بنیاد رکھی۔ جنگ کے سیال قبائل حضرت پیر شاہ جیونا کے جد امجد سید جلال الدین سرخ بہاری کے مرید حضرت شاہ جیونا 961 ہجری عہد جلال الدین اکبر میں جنگ سے 20 میل کے فاصلے پر موجود قصبہ شاہ جیونا کے علاقے میں وارد ہوئے اور اس علاقے کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عظیم آبادی بن گئی اور آپ کے نام گرامی پر شاہ جیونا موسوم ہوئی۔ شاہ جیونا کے علاقے میں اس وقت مڈل راجپوت فرما روات حلقہ باگوش اسلام ہوئے۔ آپ نے اس طرح دیگر قبائل کے دلوں سے کفر و الحاد کی میل نکال دی، اس لیے آپ شاہ جیونا مل قتال مشہور ہوئے۔ حضرت شاہ جیونا کلام پاک میں ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آیات قرآنی آپ کا ورد زبان تھی۔ روزانہ اپنی قیام گاہ سے دریائے چناب کی طرف جاتے، تلاوت کلام پاک کرتے جاتے۔ دیہاتی لوگ آپ کی خوش اخلاقی سے بہت متاثر ہوئے۔ دریائے چناب کے بیلے میں بھی آپ کی تلاوت کی گونج سنائی دیتی تھی۔ چرند پرند آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور کلام پاک کو سنتے تھے اور محصور ہو جاتے تھے۔ سورہ مزمل سے آپ کو عشق تھا۔ اس سورہ مبارکہ کا ورد آپ نے کئی کروڑ دفعہ دریائے چناب کے ویرانے میں اور وحشی قبائل کے دلوں کو مسحر کیا، اس لیے آپ پیر کروڑیا مشہور ہو گئے۔ آپ کئی دن دریائے چناب کے بیلے میں گزار دیتے۔